حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا قبلہ، ہماری محبتوں کا محور دنیا کے اندر ایک مقام ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ مسلمان جب بھی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی چاروں اطراف میں سے کوئی بھی رخ کرنے کی اجازت نہیں، صرف وہ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرے گا تو اللہ اس کی عبادت کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اپنا رخ کسی اور طرف پھیرتا ہے تو یاد رکھیں وہ عبادت نہیں بلکہ وہ اللہ کی بغاوت اور سرکشی شمار ہوگی۔
اگر ایک انسان نماز ادا کرتا ہے، نماز اسی طریقے سے پڑھتا ہے جس طریقے سے دوسرے مسلمان ادا کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا رخ کعبۃ اللہ کے بجائے کچھ دوسری طرف پھیر لیتا ہے تو وہ نماز اس کی نماز عبادت شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز اس کے لیے وبال ہے، اللہ کی بغاوت اور سرکشی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب اس کے لیے بنے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بیت اللہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے لیے مختص کیا گیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جس کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اللہ مالک خود فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، میری مثال کوئی بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں کہاں ہوں؟ اگر میرا علم دیکھا جائے تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے حضرت انسان میں تیری رگے جان کے سے زیادہ قریب ہوں، یعنی تجھے اس سے بھی بہتر جانتا ہوں، جو تیری رگے جان کے قریب چیز ہے اس سے بھی بہتر تجھے جانتا ہوں۔ لیکن اللہ مالک جو ہے وہ مستوی عرش ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسان اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اللہ نے دنیا کے لیے اور آسمان کی مخلوق کے لیے دو جگہ متعین کی ہیں۔ آسمان پر فرشتوں کا قبلہ جو ہے اس کا نام ہے بیت المعمور، اور زمین کی مخلوقات کے لیے، انسانوں اور جنوں کی عبادت کے لیے جو اللہ نے قبلہ مقرر کیا ہے اس کا نام ہے بیت اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں بیت المعمور ہے اگر وہاں سے کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ سیدھی زمین پہ آئے تو بیت اللہ کی چھت پہ گرے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب سیٹلائٹ کا زمانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اس وقت دنیا کا مرکز کہہ کے یہ بات ختم کر دی، لیکن اب سیٹلائٹ پہ جب لوگوں نے دیکھا تو دنیا کی کیفیت گولائی میں نظر آئی اور بیت اللہ اس کے وسط میں ہے۔ اور جب اسے مختلف زاویوں سے ناپا گیا تو جس طرح ایک پرکار رکھ کے گول دائرہ بنایا جاتا ہے، دنیا کی چاروں اطراف سے بیت اللہ بالکل وسط میں آتا ہے۔ اگر اب مشرق سے آئیں، مغرب سے آئیں، شمال سے آئیں، جنوب سے آئیں، دنیا کا کوئی انسان ادھر یا ادھر سے کوئی فرق نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آرکیٹیکٹ اللہ ہے۔ دنیا کے آرکیٹیکٹ غلطی کر سکتے ہیں، تو اللہ نے جو انسانوں کا تعین اور قبلہ بنایا، جس طرف انسان اپنا رخ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کریں گے، اللہ رب العزت نے اسے زمین کے وسط کے اندر بنایا ہے۔ یہ کب بنا؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورۃ آل عمران کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تصور میں یہ ہے کہ عموماً کہتے ہیں قبلہ اول بیت المقدس ہے، حالانکہ قبلہ اول بیت المقدس اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ پہلے بنا تھا۔ سب سے پہلا اللہ کا گھر جو زمین کے اندر بنا وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر جو انسانوں کے لیے گھر وضع کیا، جس میں عالمین دونوں جہانوں کی ہدایت کا سامان ہے، وہ ببکۃ مبارکہ، مبارکن وہ مبارک شہر بکہ کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای مسجد وضع فی الارض اولا،
زمین کے اندر سب سے پہلی مسجد، سجدہ گاہ متعین کرنے کی جگہ جو اللہ نے وضع انسانوں کے لیے کی تھی وہ کون سی ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام ہے۔ قال قلت، پھر میں نے دوسرا سوال یہ کیا ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، اس کے بعد دوسری مسجد اقصی ہے۔ یعنی بنانے کے اعتبار سے پہلا گھر بیت اللہ ہے اور دوسرا بیت المقدس ہے۔ یہ جو قبلہ اول کہا جاتا ہے، اسلامی دور کے آغاز میں اس وقت قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور دعا کی وجہ سے اللہ نے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، وقت پہ انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ تو کل تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا کم کان بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے، یعنی بیت المقدس بیت اللہ کے کتنا وقت بعد بنا ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سنتن، 40 سال، یعنی یہ 40 سال پہلے بنا، وہ 40 سال بعد بنا۔ 40 سال یہ کب بنا؟ اس کے متعلق جو مختلف اقوال آتے ہیں ان میں صحیح ترین جو قول ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی دفعہ اللہ کے حکم سے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ جب اللہ نے اس کائنات کو بسانے کا ارادہ کیا، زمین و آسمان کو بنایا، اس سے پہلے تو اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، کائنات کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا، اور اس کائنات کو سارا بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر نشاندہی کر کے اس کا خود جو ہے نقشہ تیار کر کے اپنے ورکرز فرشتوں کو بھیجا، اور سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے فرشتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ ہمارا جو قبلہ ہے، جس سمت ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جو ہماری محبتوں کا محور ہے، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا، اور اس کے فرشتوں، اللہ کے حکم سے اس کے فرشتوں نے بنایا تھا۔ اور اس کے بعد دوسری تعمیر اس کی ہوئی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جب آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ یہ جو قبریں بنائی ہوئی نا، 1000 گز لمبی قبر، کوئی 2000 گز لمبی، یہ جھوٹ ہے سب کچھ۔ اور یہ ہمارے یہاں پہ پاکستان کا ایک علاقہ ہے بھمبر، اس کے پاس افتخار آباد جگہ ہے، وہاں 1000 گز لمبی قبر ہے، اور کہتے ہیں یہ فلاں نبی کی تھی۔ وہ نبی کب پیدا ہوئے؟ ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اور ابراہیم کے پاؤں کا سائز یہ ہے، اور اس نبی جس کا 1000 گز لمبا قد ہے اس کے پاؤں کا سائز یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا مقام ابراہیم۔ اللہ نے اس آیت میں بھی فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کعبۃ اللہ کے اندر نشانیاں ہیں اللہ کی، ان میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ وہ ایک پتھر تھا جس کے اوپر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ انسانوں کے لیے نشانی بنانے کے لیے اللہ نے آپ کے پاؤں کو پیوست کر دیا، اور آپ کے پاؤں کے پورے نشان موجود ہیں، وہ 8 یا 9 نمبر سے زیادہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کا قد 1000 گز جو ہوگا؟ تو یہ ایک ایسی خرافات اور جھوٹ ہے۔ آدم علیہ السلام کا قد جنت میں 60 ہاتھ تھا، جب دنیا میں آئے تو گھٹا دیا گیا، اور دنیا میں گھبراتے تھے، یعنی دنیا کی سنسانی کو دیکھ کے، یہاں کے حالات کو،
تو اللہ نے ان کے دل کو لگانے کے لیے انہیں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا اور پھر یہاں پہ عبادت کرنے کا حکم دیا، جس سے ان کا دل اس بات پہ لگ گیا، زمین کے اندر رہنے کو ان کا معاملہ درست ہو گیا۔ یہ دوسری تعمیر تھی جو فرشتوں کی تعمیر کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنے حالات اور وقت کے مطابق کی۔ کیسی کی؟ اس بات کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ اس تعمیر کی ساخت کیا تھی، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس کی بنیادیں جو ہے وہی ہیں جو پہلے دن اللہ رب العزت نے قائم کی تھی۔ تیسری مرتبہ حضرت آدم کے بیٹوں میں سے ایک شیش تھے جو پیغمبر بھی تھے، اس شیش پیغمبر نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ وہ اپنے حالات اور ماحول کے مطابق کیا ہوگا۔ اس وقت عمریں لمبی ہوا کرتی تھی اور اتنا وقت گزرنے کے بعد شاید انہیں ضرورت پڑی ہو تو انہوں نے بنایا۔ تیسری مرتبہ یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے تعمیر کیا، اور چوتھی مرتبہ پھر جس کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے، یہ تعمیر تھی اسی پوزیشن میں جس طرح آج ہے، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ یہ آپ کی زوجہ محترمہ، لیکن یہ بانجھ تھی، ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی، زندگی کا وقت گزر رہا تھا کہ بڑھاپا آ گیا، تو یہ عراق کے مقام ار میں رہتے تھے۔ وہاں سے جب قوم کے ساتھ کلیش ہوا، قوم نے نکالا، تو یہ یہاں سے نکل کے شام گئے اور شام سے پھر مصر، اور جب یہ گئے تو اس وقت رستے میں ایک بادشاہ تھا جو ہر خوبصورت عورت کو پکڑنا اپنا حق سمجھتا تھا اور اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کرتا تھا۔ چونکہ سیدنا ابراہیم کی بیوی سارہ خوبصورت تھی، لیکن اللہ نے اسے ان پہ دسترس نہ دی، وہ ان پہ دست درازی نہ کر سکا، بلکہ وہ اتنا مرعوب ہوا کہ اس نے اپنے خاندان کی ایک عورت ہاجرہ ان کی غلامی میں دے دی۔ یہ وہاں سے آئے تو حضرت سارہ نے سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام زندگی کا وقت گزر رہا ہے، یہ اگر ہاجرہ سے شادی کر لیں ممکن ہے اس کے بطن سے اللہ اولاد دے دے۔ انہوں نے ان کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے شادی کی تو اللہ نے ان کے بطن سے ایک خوبصورت بیٹا دیا جن کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ جب یہ بیٹا ہوا تو ایک عورت ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے، وہ رشک کے اندر اتنی غصے اور غیرت میں آئی، کہنے لگی میں اس بچے کے 3 عضو ضرور کاٹوں گی، قسم اٹھا لی اس نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو یہاں سے لیا اور چپکے سے نکل کے ایک دور دراز مقام جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں پہ پہنچ کے یہاں چھوڑ دیا۔ ایک کھجوروں کی گٹلی اور ایک پانی کا مشکیزہ دینے کے بعد آپ واپس پلٹ گئے۔ وہ بار بار پوچھتی آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے کس کے حوالے جا رہے ہیں؟ ابراہیم جواب نہیں دے رہے۔ آخر اما ہاجرہ نے یہ پوچھا کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے دیکھے بغیر کہا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کہنے لگی پھر کوئی بات نہیں، جائیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا ہمیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اوٹ کے دوسری طرف پہنچے تو اب سارے بندھن ٹوٹ گئے، ساری زندگی کے بعد بچہ ملا اور وہ بھی ایک مشکل میں پڑ گیا، جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تحوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ، میں اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی زراعت بھی نہیں ہے، کوئی زیرو نہیں رہتا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع، لیکن ایک اس میں خصوصیت ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے قریب ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ یہاں نماز پڑھا کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، ہمارے دل جو تڑپتے ہیں یہ ابراہیم کی دعا کی وجہ سے تڑپتے ہیں کہ ہر انسان جب بیت اللہ کا نام سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتا ہے آنکھیں چھلکتی ہیں، جب وہ پہنچتا ہے تڑپتا ہے مچھلی کی طرح۔ یہ کیوں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، لوگوں کے دلوں کو اس طرف لگا دے۔ وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ، یہاں دوڑتے ہوئے آئیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں اتنی مشکلات کہیں بھی نہیں ہوتی، اتنی مشکلات اور مشقتیں حجاج اور معتمرین برداشت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود جب پلٹتے ہیں روتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے پھر لے کے آنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو یہاں جب اماں جان یہاں پہ رہی، کوئی زیرو نہیں تھا۔ ایک دن ایسا آیا سب کچھ ختم ہو گیا، پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم، پھر یہاں تک معاملہ فاقے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی ختم، بچہ بھی تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کے ماں جو ہے اسے چین نہیں آتا، وہ پاس ایک پہاڑی ہے صفا، وہاں پہ بھاگ کے گئی، شاید کوئی انسان نظر آ جائے اس سے مدد مانگ لوں۔ وہاں کوئی نظر نہ آیا تو اتری، دوسری طرف بھاگ کھڑی ہوئی، مروہ پہاڑی پہ چڑھی، یہاں کوئی نظر آ جائے۔ ماں بچے کی بھوک کو دیکھ کے پاگل ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کو بھی ماں کی قدر کرنی چاہیے۔ کبھی وہ بھاگتے ہوئے ادھر 7 چکر لگائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے اللہ نے قیامت کے لیے حج اور عمرے کا حصہ سعی بنا دی۔ تو جب وہ 7ویں مرتبہ مروہ پہ پہنچی تو ایک آواز آئی، آواز کا سننا تھا تو کان گڑے کر دیے، یہ کہاں سے آواز آئی؟ تو دیکھا جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہاں ایک فرشتہ ہے جو اپنے پروں یا پاؤں کے ذریعے زمین کو مار رہا ہے، اور وہاں سے پانی نکل آیا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھاگتی ہوئی آئی، اور وہاں جب پہنچی تو انہوں نے کہا اللہ نے تیرے لیے یہ پانی دیا ہے، اسے پیو اور اپنی زندگی بسر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل پر رحم کرے۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا اسماعیل اگر جلدی نہ کرتی تو جس طرح پانی زمزم کے کنویں سے نکلا تھا یہ ایک جاری نہر کی طرح بن جاتا۔ انہوں نے اسے روک لیا، زمزم کا مطلب ہے رک جا، رک جا، روک لیا۔ اب یہ ایک چشمے کی صورت میں ہے، لوگوں ہزاروں ٹن روزانہ پانی وہاں سے نکالا جاتا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا کنواں نہیں جو اتنی مدت تک کام کر سکے۔ کہتے ہیں جتنا نکالا جاتا ہے صرف 15 منٹ کے بعد اس سے زائد پانی دوبارہ اللہ نیچے لے آتے ہیں۔ پوری دنیا کے حجاج معتمرین اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے تحفے کے طور پہ اس مقدس پانی کو لے کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ وہاں رہنے لگی۔ ایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے، انہوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، کہنے لگی یہاں تو پانی نہیں تھا، یہاں پرندے کا کیا کام؟ ڈھونڈو، یہاں لگتا ہے کہیں پہ پانی نکلا ہے۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے تو دیکھا ایک ماں اور بیٹا وہاں ہے۔ کہنے لگے اگر آپ اجازت دے تو ہم بھی یہاں رہ سکتے ہیں۔ تو انسان کو کیا چاہیے کہ انہیں پڑوسی مل جائیں۔ وہاں پہ انہوں نے اجازت دیتی اس شرط پہ کہ پانی پہ قبضہ میرا ہوگا، میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں اس کو ہاتھ لگائے گا۔
انہوں نے اس شرط کو تسلیم کر لیا. یہاں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ رہنے لگے. تو علی ھذا القیاس یہ وقت گزرتا رہا. تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم تشریف لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو باپ دوڑ کے باپ کو ملے. اس وقت جوان ہو چکے تھے. تو حضرت ابراہیم نے کہا مجھے میرے رب نے ایک حکم دیا ہے, کیا اس معاملے میں تم میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا میں ضرور کروں گا. آپ کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے چوتھی تعمیر بیت اللہ کی تھی. یہ انہی بنیادوں پہ جس طرح آج ہے اسے ایک کمرے کی صورت دے دی گئی, جس کے اندر حجر آج کا حتیم کا آدھا حصہ بھی ہے, یعنی بیت اللہ سے 6 ہاتھ آگے. یہ بات ذہن میں رکھیں, حتیم سارا جو ہے یہ بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے, حتیم کے 6. یہ اگلی بات آگے عرض کروں گا. یہ چوتھی تعمیر تھی بیت اللہ کی جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی. اور اللہ نے اس کی اتنی قدر کی کہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, جب ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی دیواروں کو بلند کیا اور اس کو بلند کرتے جاتے اور ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ جو کچھ کیا ہے کوئی فخر نہیں اس بات پہ, صرف تیری منت یہ ہے اسے قبول کر لینا. تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھلائی کا کام کریں اس پہ فخر نہیں بلکہ اللہ سے یہ التجا کریں کہ اللہ اسے قبول فرما لینا. اگر وہ بھلائی کا کام اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا تو یقین مانیے آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی خوش نصیبی عطا فرمائے. تو یہ چوتھی تعمیر تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور 5ویں عمالقہ یہ ایک خاندان تھے, ان لوگوں نے کی. پھر اس کے بعد 6ٹی یہ بنو جرہم, یہ اسماعیل علیہ السلام کے جو سسرالی خاندان تھے, یہ یمن کے آئے ہوئے عرب تھے, انہوں نے اس کی تعمیر کی. انہی کی وجہ سے اس خطے کے اندر عربی بولی جانے لگی. اس سے پہلے یہاں عربی زبان نہیں تھی. اور 7ویں دفعہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد, ان کا نام تھا قصی بن کلاب, انہوں نے اس کو تعمیر کیا. اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. اور اس کے بعد 8ویں بار جب یہ تعمیر ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی, ابھی آپ پہ نبوت نازل نہیں ہوئی تھی. اور اس وقت یہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا, تعمیر نو کی گئی اس کی. اسے ایک سیلاب نے اس کو بالکل ہلا کے رکھ دیا گیا تھا, اس کے پتھر گر جاتے تھے جو بار بار رکھے جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی اس وقت بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے قریش نے اعلان کیا. یہاں ایک قابل غور بات ہے محترم, ہمارے سامنے ایک واضح لایا عمل موجود ہے قرآن کی صورت میں. ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. ہم اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ غلطی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. لیکن قریش کے وہ بدو جنہیں اللہ رب العزت نے اس وقت کہا تھا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ سارے کے سارے واضح گمراہی میں ہیں. لیکن ان گمراہ لوگوں کے اندر بھی یہ شعور تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں پلید پیسہ نہیں لگانا, حرام کا پیسہ نہیں لگانا. انہوں نے جب پیسے جمع کیے تو اتنے پیسے جمع نہ ہو سکے کہ کعبۃ اللہ پورا تعمیر ہوتا. وہ کہنے لگے اس کی عمارت کو سمیٹ دو, کم کر دو, لیکن ہم حرام رزق کا ایک پائی بھی اس کے اوپر نہیں لگائیں گے. اب یہاں پہ ہم مسلمانوں کو غور ضرور کرنا چاہیے. ہم حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, کیا ہمارے تصورات میں یہ بات ہے کہ میں جو رزق لے کے جا رہا ہوں میرا رزق حلال ہے یا حرام ہے؟
تو یہ بڑی قابل غور بات ہے، جو خصوصاً جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں تو ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے قسم اٹھا لی ہے کہ ہم نے حلال نہیں کھانا، بلکہ وہ کہتے ہیں حلال سے پوری نہیں پڑتی، صاف لفظوں میں کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں بڑی ہی قابل غور ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جنہیں اللہ نے جاہل اور گمراہ قرار دیا تھا، ان کے اندر یہ وصف، وہ کہتے ہیں رزق حرام نہیں لگانا۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور بات، جب وہ بیت اللہ کے طواف کے لیے جاتے تھے نا، تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لباس اتار دیتے تھے، ننگا طواف کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی عریانی سے محبت تھی، نہیں، وہ کہتے تھے کہ ہمارے لباس کے اندر اگر کوئی رزق حرام ہوا تو اللہ کے گھر میں یہ لے کے جائیں گے، اس لیے وہ لباس ہی باہر اتار دیتے۔ بے شک یہ بات اچھی نہیں تھی، لیکن آپ سوچیں کہ ان کے اندر یہ شعور تھا کہ نہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ خرچ کرنا ہے، نہ اللہ کے گھر میں حرام چیز لے کے جانی ہے، بے شک وہ ہمارے لباس کے اندر ایک پیسہ بھی کیوں نہ خرچ کیا ہو۔ تو اس لیے یہ باتیں مجھے اور آپ کو بھی سوچنی چاہیے، کیا ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں، یا ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ پیسہ آنا چاہیے جیسے مرضی۔ تو اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تعمیر ہوا، اور اس وقت یہ بات ذہن میں رکھیں، جب یہ بنتے بنتے حجر اسود تک پہنچا تو سارے قبائل کے اندر ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ جھگڑا کیا تھا؟ ہر بندہ چاہتا تھا کہ حجر اسود میں رکھوں، اور یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ کئی دن تک لگ گئے۔ آخر اس کا جب کوئی فیصلہ نہ ہوا تو کہنے لگے تلوار پہ فیصلہ کریں گے، جو تگڑا ہوگا وہ رکھے گا۔ تو کسی بھلے انسان نے کہا، ایک بوڑھے سردار تھے، انہوں نے کہا بھائی اس طرح کرو کہ کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے اسے اپنا ثالث بنا لو، جو فیصلہ کرے وہ مان لو۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس دن صبح اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں نبوت دینی تھی انہیں بھیج دیا۔ یہ جب گئے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ ہیں، تو کہنے لگے یہ صدیق بھی ہے اور امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے اور سچے بھی ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ قبول ہوگا جو بھی کریں گے۔ اللہ نے آپ کو بہت دانائی عطا کی تھی۔ آپ نے ان سے کہا کہ بھائی ایک بڑی سی چادر لاؤ۔ وہ بڑی سی چادر لے کے آئے، آپ نے وہ حجر پکڑ کے اس کے درمیان رکھا۔ آپ نے ہر قوم کے سرداروں میں سے ایک ایک کو بلایا، کہا اس کے سارے کونوں کو پکڑ لو، پکڑ کے وہاں لے جاؤ۔ جب وہاں لے کے گئے، آپ نے پکڑ کے وہاں رکھ دیا، سارے لوگ مطمئن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو پتھر جو ہیں یہ جنت کے ہیں، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے اندر جو پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم کے پاؤں ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا ہے، اگر ان کے نور کو اللہ باقی رہنے دیتا تو شرق و غرب کی کوئی چیز کہیں پہ کوئی اندھیرا نہ ہوتا، ہمیشہ روشن رہتی۔ اور قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو دو آنکھیں دیں گے، زبان دیں گے جس سے وہ بولے گا، اور جس نے ایمان کی حالت میں یقین کے ساتھ اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے اس کا بوسہ دیا ہوگا، یہ اللہ کے حضور اس کی سفارش کرے گا۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کا عظمت والا گھر بیت اللہ۔ اس کے بعد یہ 9ویں دفعہ یہ تعمیر ہوا جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کے ارد گرد خیموں میں آگ لگی۔ بعض مورخوں نے، یعقوبی وغیرہ نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے کہ حجاج بن یوسف کے
حملے کی وجہ سے یہ شہید ہوا تھا. حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ یہاں آگ لگ گئی تھی اور آگ لگنے کی وجہ سے خیموں کی آگ کعبۃ اللہ کے غلاف تک پہنچی جس سے اس کی چھت جل گئی اور ان پتھروں کو روکنے کے لیے جو دیواروں میں لکڑیاں تھی وہ بھی جل گئی تو اس کے پتھر سارے ہل گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسے تعمیر کیا اور ان کی تعمیر ساری پچھلی تعمیرات سے بہت مختلف تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی روایت تھی, آپ نے فرمایا عائشہ اگر مجھے تیری قوم کے نئے نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے ڈر نہ ہوتا کہ ان کے دلوں میں کوئی فتنہ پڑ جائے گا تو میں کعبۃ اللہ کو انہی بنیادوں پہ دوبارہ تعمیر کرتا جن بنیادوں پہ اسماعیل اور ابراہیم نے تعمیر کیا تھا, اور جس طرح پہلے 2 دروازے تھے وہ زمین کے برابر اس کے 2 دروازے بناتا کہ ایک سے لوگ گزرتے دوسرے سے نکلتے. تیری قوم کے لوگوں نے اس کے دروازہ اونچا بنایا اس لیے کہ جس کو چاہیں اندر آنے دیں, جس کو چاہیں نہ آنے دیں. اور یہی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں تھے, نبوت کے بعد ایک مرتبہ یہ اس وقت سوموار اور جمعرات کو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا. نبی کریم اپنے چند مسلمان ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہونے لگے تو اس وقت بیت اللہ کے کنجی بردار جو آج لوگ ہیں انہی کے آباء میں سے تھے حضرت عثمان بن طلحہ. اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے نبی کریم کو برا بھلا کہا, غلط بات کہی. آپ نے انہیں کہا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ اس چابی کی ملکیت مجھے دے گا, پھر میں جسے چاہوں گا دوں گا. کہتے ہیں میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ ان کی زبان سے بات نکلتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا پوری نہ ہو, یہ کیا بنا. کہنے لگے میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, آپ سے امان طلب کر لوں. کہتے ہیں میری قوم کے لوگ مجھے نہیں ہونے دیتے تھے, لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو یہ 3 لوگ جو مکہ مکرمہ میں بڑے اہم لوگ تھے, ایک حضرت خالد بن ولید, ایک عثمان بن ابی طلحہ اور ایک عمر بن عاص, یہ مکے کے دانا اور عقل مند اور سرداروں میں تھے. یہ تینوں لوگ انہوں نے جا کے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کی تھی. یہ مسلمان ہو گئے. جب مکہ فتح ہوا تھا اور وہ وقت آ گیا کہ جب بیت کعبۃ اللہ نے آپ کو فتح کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابی طلحہ سے کہا کہ چابی لے کے آؤ. آپ کے چچا عباس کہنے لگے اے میرے بھتیجے پانی کی ذمہ داری ہمارے خاندان کی ہے, چابی بھی ہمیں دے دیجئے. حضرت عثمان کہنے لگے اگر میں نے چابی دے دی تو آپ اپنے چچا کو ترجیح دیں گے. آپ نے دوبارہ مانگی, پیچھے ہاتھ کر لیا, نہ دی چابی. آپ نے فرمایا اگر تم اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتے ہو تو دے دو. انہوں نے پھر نہ دی. تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے چابی لے لی غصے سے, اور اسی وقت اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے وحی کر کے بھیجا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اے نبی اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امانتیں اسی کو دینا جو اس کے اہل ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو اس کی چابی واپس لوٹا دی. آپ نے فرمایا یہ تمہارے پاس اور تمہاری اولاد کے پاس رہے گی, جو تم سے یہ چابی چھینے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا, کیونکہ اللہ نے تمہیں امانت دار مانا ہے. اور کعبۃ اللہ کے کلید بردار آج بھی وہی خاندان ہیں, عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا تو یہ سب سے منفرد اور خوبصورت طرز تعمیر تھی. اس میں بہت خوبصورت لکڑی استعمال ہوئی, اور میں نے 65 ہجری کو جو بیت اللہ تعمیر ہوا تھا اس کی تعمیر میں ایک ستون استعمال ہوا تھا
جو آج بھی مکہ کے میوزیم کے اندر نوادرات کعبہ کے اندر پڑا ہوا ہے، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ وہ ایک بڑی ہی خوبصورت لکڑی کو گڑھ کے بڑے خوبصورت انداز میں ستون کی شکل دی ہوئی ہے، اور اس میں بڑا خوبصورت نقش بنے ہوئے ہیں، اور بڑی اچھی طرح سے جو بیت اللہ کے اندر 6 ستون چھت کے نیچے بنائے جاتے ہیں، ان میں ایک وہ ہے، اور اس کی اونچائی جو ہے یہ تقریباً 45 فٹ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیت اللہ بنایا تھا، اس کے اندر ستونوں میں سے ایک ستون ابھی تک انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد حجاج بن یوسف کے دور میں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو حجر کو درمیان میں لے آئے، بیت اللہ بنا دیا، یعنی حتیم کو درمیان میں لے کے بیت اللہ کو بڑا کر دیا، اور 2 دروازے بنا دیے۔ لوگ طواف کر کے بعد میں ایک دروازے سے گزرتے تھے، دوسرے سے نکل جاتے تھے۔ چونکہ بنو امیہ اور ان کی آپس میں سیاسی کلیش اور مخالفت تھی، خلیفہ عبد الملک بن مروان نے انہوں نے جب اس کو حجاج بن یوسف کو حکم دیا، اس نے کہا کعبۃ اللہ کو قریش کی بنیاد پہ بنایا جائے۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے پاس سے کیا ہے۔ جب یہ بن گیا، بعد میں ایک صحابی نے کہا اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے خود حضرت عائشہ سے سنا کہ نبی کریم نے یہ فرمایا، پھر وہ ساری زندگی اس پہ پچھتاتے رہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہارون رشید نے ایک مرتبہ اجازت طلب کی امام مدینہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ سے، ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کعبۃ اللہ کو اسی طرح تعمیر کروں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا۔ تو حضرت امام مالک نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اس بیت اللہ کو کھلونا مت بناؤ، وگرنہ یہ بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا، جو آنے والا آئے گا اپنی مرضی سے اسے بناتا چلا جائے گا۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جیسے ہے ویسے رہنے دو، اس کی اسی طرح مرمت کرو، اسے کوئی ایسا معاملہ نہ کرو جس سے یہ بیت اللہ لوگوں کے ہاں کھلونا بن جائے۔ تو یہ اسی طرح بنتا رہا، اور 11ویں مرتبہ اسے سلطان مراد چہارم عثمانی نے 1040 ہجری میں بنایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ بیت اللہ 1040 ہجری سے اسی حالت میں ہے۔ اس کا کوئی پتھر اگر بریدہ ہو جاتا ہے، خراب ہوتا ہے، تو اس پتھر کو نکال کے دوسرا لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بیت اللہ الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے اس کی عزت کو قائم رکھا ہوا ہے، اور قیامت قائم ہونے تک جب تک ایک شخص بھی اس کے دل میں ایمان باقی ہے، اللہ اس کی عزت کو قائم رکھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کے کفار جس طرح آج آوازیں اٹھ رہی ہیں، کبھی رشیا کہتا ہے، کبھی امریکہ کہتا ہے، کبھی کوئی ملک کہتا ہے ہم مکہ پہ حملہ کریں گے، یہ مکہ جو ہے جب یہ ختم ہو جائے گا مسلمانوں کی بنیاد کٹ جائے گی۔ نبی مکرم جی 1400 سال پہلے کہا تھا یہ سارے لوگ ایسی خباثت سوچیں گے نہیں، ایک دن اپنی خباثت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چل پڑیں گے۔ جب یہ چلتے ہوئے مقام بیدا پر پہنچیں گے، یہ بیدا ایک بہت بڑی وادی ہے، اگر بدر روڈ پہ آئیں تو اس روڈ کے اوپر یہ وادی پہاڑوں کے درمیان بہت بڑی وادی ہے۔ کہا جب ان کے لشکر عیسائیوں اور صلیبیوں کے لشکر یہ مقام بیدا تک پہنچیں گے تو اللہ اس وقت حکم دیں گے اس میدان کو پھٹ جا، سارے کے سارے لوگ زمین کے اندر برباد ہو جائیں گے، اللہ اپنے گھر کی عزت کو باقی رکھے گا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش کے سال بھی یمن کا ایک بادشاہ حبشہ تھا جس نے ارادہ کیا کہ لوگ سارے کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، میں اس سے خوبصورت عمارت بناتا ہوں۔ اس نے صنعاء یمن کے اندر بڑا خوبصورت گرجا تعمیر کیا۔ ایک عرب نے اسے غصہ آیا، اس نے جا کے وہاں پخانہ کر دیا، اسے بھی اس نے کہا اب میں کعبۃ اللہ کو ڈھا کے رہوں گا۔ یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے نکلا، اور جب یہ عرفات سے آگے وادی محصر کے پاس پہنچا،
اس نے اپنے ہاتھیوں کو تیار کیا. اس کا ہاتھی کا نام محمود تھا جو بہت بڑا قداور تھا. جب اسے چلنے کا حکم اس نے دیا, اس کے محابتوں نے چلانے کی کوشش کی تو یہ بیٹھ جاتا, جب واپس پلٹاتے تو بھاگ پڑتا. اسے مارا گیا, اسے برشیاں تک ماری گئی. یہ بیت اللہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا. یہ جب واپس پلٹتے تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی اپنے گھر کو بچانے کے لیے سمندر کی طرف سے پرندے ابابیلوں کی صورت میں بھیجے, جن کے چونچ میں ایک دانہ مسر کے دانے کے جتنا اور دونوں پنجوں میں ایک ایک دانہ تھا. جو پھینکتے وہ ایٹم کی طرح پھٹتا, ان کے جسم پھٹ جاتے. ہزاروں لاکھوں کا لشکر سارے کا سارا پھٹ گیا. یہ ابراہا جو بادشاہ تھا بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کے آیا تھا, اسے بھی یہ چیزیں لگی, لیکن اللہ نے لوگوں کے سامنے عبرت بنانے کے لیے اسے اٹھا کے واپس وہ دوڑے. رستے میں جہاں جہاں جاتا گیا کبھی اس کا ایک پور جھڑ جاتا, کبھی دوسری انگلی اتر جاتی, کبھی اس کا بازو اتر جاتا. جاتے جاتے اس کا جسم سارا مفلوج ہو گیا, حتیٰ کہ جب یہ اپنے دارالحکومت صنعاء میں پہنچا تو اس وقت اس کا جسم پھٹ گیا, اس کا دل اچھل کے باہر آ گیا, یہ مر گیا. جو بھی انسان بیت اللہ کی تعظیم کے متعلق سوچے گا اللہ رب العزت اسی طرح اسے برباد کریں گے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ بات یاد رکھیں. ایک شخص, آپ نے فرمایا صنعاء میں بیٹھ کے, یہ تقریباً 1100-1200 کلومیٹر دور ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں حدود حرم کے اندر جہاں بیت اللہ کی حدود ہے وہاں کسی بندے کو قتل کر دوں گا. وہ اللہ کے دردناک صرف سوچتا ہے, وہ اللہ کے دردناک عذاب سے نہیں بچے گا. ہم اگر ذہن میں کوئی برائی سوچیں اللہ ہماری برائی نہیں لکھتا, لیکن بیت اللہ کے متعلق سن لیں, جو بیت اللہ کے اندر برائی کا سوچے بھی تو اللہ کے دردناک عذاب سے نہیں بچے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ, جو یہاں پہ برائی کا سوچے گا بھی وہ اللہ کے دردناک عذاب سے نہیں بچے گا. میرے عزیز بھائیوں, جب اسلام مسلمانوں کے دلوں سے مٹ جائے گا, جب ہر طرف کفر پھیل جائے گا, دنیا میں کوئی شخص اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا, اس وقت ایک